یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سفر کی، ایک ایسے سفر کی جہاں ہر قدم پر ایک نئی داستان، ہر منظر ایک نئی تصویر اور ہر لمحہ سکون اور حیرت کا امتزاج۔ بالکل صحیح کہا۔ کشمیر کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک نیلم ویلی۔ ہلو دوستو، ویلکم بیک ٹو چینل۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھا ہے، جو کہ کافی دنوں سے حافظ چودھری جی ویڈیو نہیں ڈال رہے تھے، تو شاید لگتا ہے کہ میرا ویڈیو دیکھے ہیں وہ۔ تو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک نیا ویڈیو ڈالا ہے 2025 کا، نیلم ویلی 2025 کا ویڈیو ڈالا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو ویڈیو آیا ہے تو ریئیکشن تو بنتا ہے، ریئیکشن دینا تو بنتا ہے ان کے ویڈیو پہ۔ تو ویڈیو کا نام ہے نیلم ویلی ٹریول ڈاکومنٹری، انڈیا پاکستان بارڈر، آزاد کشمیر، شاردا حافظ چودھری۔ تو ان کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کافی دنوں بعد 2025 میں ان کا نیا ویڈیو آیا ہے، ابھی انہوں نے کیسا بنایا ہے اور ابھی 2025 میں نیلم ویلی کیسا ہے۔ اس کا بھی میں نے تو ریئیکشن پہلے بھی دیا تھا، پہلے ان کا ویڈیو کا ریئیکشن میں نے دیا تھا نیلم ویلی کا، یہ 2025 والا ہے۔ تو چلو بنا دیری کرتے ہوئے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آپ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو چلو دوستو ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں، 1 2 3 اینڈ اسٹارٹ۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سفر کی، ایک ایسے سفر کی جہاں ہر قدم پر ایک نئی داستان، ہر منظر ایک نئی تصویر اور ہر لمحہ سکون اور حیرت کا امتزاج۔ بالکل صحیح کہا۔ کشمیر کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک نیلم ویلی۔ بہت ہی بہترین، ماشاء اللہ۔ اس وادی کا سفر صرف زمین پر چلنے کا نہیں، بلکہ قدرت کے رازوں کو قریب سے محسوس کرنے کا ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 240 اور مظفر آباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم قدرت کا وہ شاہکار ہے جہاں زمین جنت کا منظر پیش کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ 3621 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وادی نیلم اپنی قدرتی خوبصورتی، بہتی ندیوں اور منفرد رہن سہن کے طریقوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اس وادی کی طرف ہمارا سفر 16 جولائی 2024 کو آزاد کشمیر کی کیپٹل سٹی مظفر آباد سے شروع ہوا۔ مظفر آباد پہاڑوں کے درمیان ایک حسین شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہر دو دریاؤں، دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے سنگم پر آباد ہے۔ مظفر آباد سے ہمارا مختصر قافلہ نیلم ویلی کی طرف روانہ ہوا۔ وادی نیلم کی طرف جاتا ہوا راستہ قدرت کے حسین نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ راستہ سرسبز پہاڑوں، بہتے دریاؤں، میٹھے چشموں اور دلکش وادیوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ کہیں یہ راستہ پرسکون جھیلوں اور ہریالی سے ڈکی وادیوں کو چھوتا ہے، تو کہیں پہاڑوں کی بلندیوں میں بل کھاتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ Did you know Neelam Valley is often called the Blue Gem for its breathtaking Neelam River? ہماری گاڑی دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ دوڑتی جا رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے ہر موڑ پر قدرت کے نئے رنگ اور نظارے ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ہم LOC کراسنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ حافظ بھائی یہ دیکھیں، یہ ہے LOC۔ جب آپ لائن آف کنٹرول، جب آپ کیرن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے پوائنٹ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ 3 ہوٹلز بنے ہوئے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک یہاں پہ جب ہم کھڑے ہیں، سامنے رار بھی کشمیر ہے، پار بھی کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر۔ آپ کو یہ انڈیا کا لہراتا ہوا ترنگا نظر آ رہا ہوگا وہاں پر، وہ سامنے نظر آئے۔ کافی سارے گاؤں ہیں، اس کا نام ہے ٹٹوال سیکٹر۔ یہ مکمل گاؤں ہے، کشمیری لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جیسا یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں۔ LOC کراسنگ پوائنٹ قدرت کے حسن اور انسانی تقسیم کے تضاد کی کہانی سناتا ہے۔ اس انسانی تقسیم میں دریائے نیلم
ایک قدرتی حد بندی یعنی ایک نیچرل لائن آف کنٹرول کے طور پر کام کرتا ہے اچھا یہ اور ندی ہے آزاد بارڈر، کشمیر کو مقبوضہ کشمیر اس سے سائڈ جدا انڈیا کرتا اس ہے۔ سائڈ پاکستان۔ آئیے یہ پل دریا سے جا صرف پانی سکتے کی ہیں۔ ایک روانی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک درد بھری داستان چھپائے ہوئے ہے۔ یہ کشمیری قوم کے بکھرے جذبات اور انسانی تقسیم کی تلخ حقیقت کو گہری خاموشی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ صحیح میں تو سیلفی پوائنٹ ہے۔ ایل او سی کراسنگ پوائنٹ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نے کنڈل شاہی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں نیلم ویلی کے بلند و بالا پہاڑ، دریا کی گہرائیوں میں بہتا نیلا پانی اور جگہ جگہ چھوٹے گاؤں ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک معلق پل نظر آیا جو دریا کے پار ایک چھوٹے سے گاؤں کو نیلم روڈ سے جوڑ رہا تھا۔ پل کو کراس کر کے ہم گاؤں کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے چلے گئے۔ اس گاؤں میں زندگی نہایت سادہ اور بنیادی سہولیات پر مبنی ہے، جہاں جدید دنیا کی چمک دمک سے دور لوگ فطرت کے قریب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں کے مکینوں کا طرز زندگی سادگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ Escape the chaos of city life and immerse yourself in the serene beauty of this paradise on earth. گاؤں کے مکان لکڑی سے بنے ہوئے ہیں جن کی بناوٹ نہایت سادہ مگر پرکشش ہے۔ گاؤں کے بچے پانی میں کھیل رہے تھے اور کچھ لکڑی سے بنی دکانوں سے چیزیں خرید رہے تھے۔ کتنا مست لگتا ہوگا، لکڑی کے گھر، لکڑی کا دکان۔ ان دکانوں میں روزمرہ کی ضروری اشیاء دستیاب تھیں۔ قریب ہی ایک پرانی جیپ کھڑی تھی جو گاؤں کی سادگی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ بہتے جھرنوں کے ساتھ اس گاؤں میں زندگی ایک پرسکون اور قدرتی ماحول میں رواں دواں تھی۔ نیلم ویلی کے خوبصورت مناظر میں ایک خاص چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے پنچکی، جو پانی کی قوت سے اناج پیسنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مقامی زبان میں اسے جندر کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں بھی ایک پنچکی موجود تھی جو گندم کو آٹے میں بدلنے کا کام کر رہی تھی، اور اس کی گردش کی آواز ماحول میں موسیقیت کا اضافہ کر رہی تھی۔ یہ کیسے پنچکی چلتی ہے؟ کیا وادی نیلم پانی میں بہتا ہے ہر تو طرف اسی سے بہتا گھومتا ہے کیا؟ اس مسلسل بہتے پانی کو یہاں کے مقامی لوگ پنچکیوں کے ذریعے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان پنچکیوں میں اناج پیسا جاتا ہے اور یہ وادی نیلم کے لوگوں کی سادہ طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ پنچکیاں نہ صرف وادی نیلم کی معیشت کا حصہ ہیں بلکہ یہ اس علاقے کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی علامت بھی ہے۔ ان پنچکیوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندگی گزارنے کا ہنر جانتے ہیں۔ بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے؟ یہ گاؤں اپنی خاموشی، سادگی اور دلکش مناظر کے ساتھ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت ٹھہر سا جاتا ہے اور ہر منظر دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ یہاں کچھ دیر رک کر ہم نے اس گاؤں کی سادگی اور اس کے حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا اور اگلی منزل کی طرف چل نکلے۔ ہم نیلم روڈ پر دوبارہ سفر کرتے ہوئے
कुंडल शाही की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते की दिलकश खूबसूरती, बहते हुए नीलम दरिया के नज़ारों और कुदरत के पुरस्कून माहौल ने हमें एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। वहां रुककर हमने दरिया के शोर और हवा की नरम सरगोशियों का सुकून बख्श लुत्फ उठाया। सही, बहते हुए पानी का जो आवाज़ सुनो तो इतना मधुर लगता है। कुछ देर इस हसीन मंजर से महजूज होने के बाद हमने दोबारा सफ़र शुरू किया और कुंडल शाही की जानिब रवाना हो गए। मैं इस बार गाँव गया था तो पानी बह ही नहीं रहा था। कुंडल शाही पहुंचकर हमने यहाँ बारिश का के सीजन बाजार नहीं का था, जायजा अब बह लिया। रहा होगा। ये एक छोटा सा मैं भी बाजार नदी के है, पास लेकिन बैठ के यहाँ बहुत की सुनता हूँ। रौनक और गहमा गहमी ने हमें मुतासर किया। बाजार में मकामी अशिया, खाने पीने की दुकानें और हाथ से बनी हुई खूबसूरत चीजें नुमायां थीं, आप जो लोग इस मेरे इलाके ब्लॉग की वाले चैनल रवायात पर और देख सकते हो सकाफत गांव का की झलक पेश वीडियो। करती है। लिंक मकामी लोगों डिस्क्रिप्शन की में मिल जाएगा मसरूफ ब्लॉग वाले जिंदगी, चैनल का। बाजार की चहल पहल और सयाहों की आमदोरफ्त इस शहर को हमेशा जिंदा रखती है। गली में दुकानदारों की आवाज़ें, खरीदारों की गुफ्तगू और सड़कों पर चलती जीपों के शोर से हर तरफ जिंदगी की एक खास जुम्बश महसूस होती है। ये सब मिलकर कुंडल शाही को एक जिंदा दिल और सकाफती रंगों से भरा हुआ मुकाम बनाते हैं, जहां हर लम्हा एक नई कहानी बयान करता है। कुंडल शाही से महज 1 किलोमीटर के फासले पर एक दिलकश आबशार रवांदवा है, जो फितरत के हुस्न का एक खूबसूरत नमूना पेश करती है। यहाँ पानी मुसलसल एक ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और इसके शोर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कितना मस्त लग रहा है। आबशार के चारों तरफ बुलंद बाला पहाड़ खड़े हैं, जो इस मंजर को मजीद शानदार बनाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इस दिलकश मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आबशार के करीब दरख्तों का हुजूम और पानी की गिरती बूंदों के छींटे माहौल को ठंडा और खुशगवार बना रहे थे। बुलंदी से वादी का मंजर किसी कुदरती शाहकार की मानित महसूस होता है, जो देखने वाले को हैरत में डाल देता है। कुंडल शाही के खूबसूरत आबशार को छोड़कर हम एक बार फिर नीलम रोड पर निकले और कैरन की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ता बहुत दिलकश था, जहाँ नीलम दरिया सड़क के साथ साथ बह रहा था, जैसे ये दरिया हमारे सफ़र का साथी हो। रास्ते में छोटे छोटे देहात गुजरे, जहाँ जिंदगी के आसार हर तरफ नुमायां थे। कुछ देर बाद हमें मुकामी बच्चों का एक ग्रुप नजर आया। हमने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा और उनसे बातचीत की। इन बच्चों की मासूमियत और खुश अखलाकी ने हमारे दिल को छू लिया और इस लम्हे को यादगार बना दिया। कुंडल शाही से 11 किलोमीटर आगे हमें एक और बाजार मिला, जिसे अठमकाम कहा जाता है। अठमकाम वादी नीलम का एक अहम शहर है, जहाँ से सयाह मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते हैं। अठमकाम में हमारा सामना कुछ सयाहों से हुआ, जो सिंध से नीलम वैली का सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे थे। वो अपनी मोटर बाइक्स पर सफ़र कर रहे थे। मुझे तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। ऐसी मैंने मतलब ग्रीनिश पहाड़ नहीं देखे किसी और जगह। क्योंकि मैंने हुंजा भी गाँव स्कर्दू भी मैंने विजिट किया है, वो सिर्फ पहाड़ है, लेकिन ऐसे नहीं है पहाड़ जितनी यहाँ पर ग्रीनरी है। जो भी हमसे कश्मीर भाई मिले ना, जहाँ भी मिले, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है। बड़े मिलनसार, खुश अखलाक और बहुत अच्छे लोग कश्मीरी। अठमकाम से आगे हम कैरन की तरफ रवाना हुए, जो वादी नीलम का एक खूबसूरत गांव है। जब हम कैरन पहुंचे तो वहां गाँव के सयाहों का लोग एक तो रश लगा मिलनसार हुआ होते था। ही है। गाड़ियों की लंबी कतारें और लोगों के हुजूम की वजह से हमें शदीद रुकावट का सामना करना पड़ा।
ہوٹل میں کمرہ تلاش کرنا بھی ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا، لیکن کافی محنت اور انتظار کے بعد ہمیں آخرکار رات گزارنے کے لیے جگہ مل ہی گئی۔ اگلی صبح کیرن کا دلکش منظر ہمارے سامنے تھا۔ ناشتے کے بعد ہم لائن آف کنٹرول کا منظر دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ نیلم دریا یہاں قدرتی طور پر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان سرحد کا کام کر رہا تھا۔ دریا کے پار ہمیں خیمے اور لوگ اپنی روزمرہ زندگی گزارتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ منظر ایک عجیب احساس دے رہا تھا، جیسے ایک ہی خطے کو دریا نے دو مختلف دنیاؤں میں تقسیم کر دیا ہو۔ نیلم دریا کی خوبصورتی اور اس کی تاریخی اہمیت کو قریب سے دیکھنا ایک ایسا تجربہ تھا جو ہمیشہ یاد ادھر سے کچھ ہو جائے گا چاہے ادھر سے کچھ ہو جائے گا، ایک دم آمنے سامنے دکھ رہے سے۔ کیرن سے ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا اور دواریاں کی طرف نکل گئے۔ دواریاں وہ مقام ہے جہاں سے آپ رتی گلی جھیل جانے کے لیے جیپ بک کروا سکتے ہیں۔ ہمارا رتی گلی جھیل جانے کا ارادہ تو تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے جھیل کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ دواریاں سے آگے بڑھتے ہوئے ہماری گاڑی شادہ کی جانب رواں دواں تھی۔ راستے کے مناظر ایسے تھے کہ گویا قدرت نے اپنے تمام رنگوں کو ایک جگہ سمیٹ دیا ہو۔ ہر طرف بلند و بالا پہاڑ اپنی ہیبت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سڑک کبھی پہاڑوں کے بیچ بل کھاتی ہوئی چلتی تو کبھی نیچے گہرائی میں بہتے نیلم دریا کے ساتھ ساتھ رواں ہوتی۔ راستے میں ندیوں پر بنے لکڑی کے پل بھی نظر آئے، جو نہ صرف مقامی لوگوں کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں بلکہ وادی میں ایک خوبصورت منظر بھی پیش کرتے ہیں۔ نیلم روڈ خود ایک خوبصورت شاہکار لگ رہی تھی جو پہاڑوں کے درمیان بل کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نیچے نیلم دریا کا نیلگوں پانی اپنی مست روانی میں بہہ رہا تھا۔ پہاڑوں میں دور دور تک پھیلے درختوں کے سلسلے اس منظر کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور گھروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم ایک خوبصورت گاؤں دودھ نیال کے قریب پہنچ گئے۔ ہم ایک معلق پل عبور کر کے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ پل کے نیچے بہتا ہوا دریائے نیلم ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ دیکھو یہی ہرا ہرا پانی، نیلا پانی دیکھ کے یہ گاؤں دریائے نیلم کے کنارے پر آباد ہے اور دریا سے اٹھنے والی ٹھنڈی ہوائیں اس کے ماحول کو نہایت خوشگوار بنا رہی تھی۔ ہم نے ایک چھوٹی سی ہائیک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اس دوران ہم پیدل چلتے ہوئے گاؤں کے اندرونی حصوں تک پہنچے اور وہاں کے رہن سہن کا مشاہدہ کیا۔ گاؤں کی گلیاں لکڑ اور پتھروں سے بنے گھر اور ہر طرف موجود سبزہ ایک قدرتی منظر پیش کر رہا تھا۔ ہمیں اس گاؤں کی پرسکون اور سادہ زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ گاؤں کے بچے کھیلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے اور ان سے بات چیت کر کے ان کی گاؤں کی زندگی کے بارے میں مزید جانا۔ دودھ نیال کی یہ مختصر سی وزٹ ہمیں زندگی کی سادگی اور قدرت کے قریب ہونے کا خوبصورت احساس دے گئی۔ دریا کے کنارے آباد یہ گاؤں اور اس کے لوگ ایک سادہ طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں جو سکون اور فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وادی نیلم میں جگہ جگہ آپ کو رسیوں اور لکڑی سے بنے ہوئے خوبصورت پل نظر آتے ہیں جو دریا کے دوسری طرف موجود گاؤں کو نیلم روڈ سے جوڑتے ہیں۔ ان پلوں کی بناوٹ نہایت دلچسپ اور دلکش ہوتی ہے جو قدرتی ماحول کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتی ہے۔
Neelam Valley isn't just a destination. It's a soulful journey into nature's finest creation. جب ہم دودھ نیال گاؤں سے آگے بڑھے تو ہمیں ایک اور خوبصورت لکڑی کا معلق پل نظر آیا۔ یہ پل اپنے منفرد انداز اور دلکش منظر کے ساتھ دریا کے اوپر جو رہا تھا۔ ہم نے اس پل کو عبور کیا اور ایک اور دلکش گاؤں تیجیا میں داخل ہو گئے۔ یہ گاؤں نہایت پرسکون اور قدرت کے حسن سے مالا مال ہے۔ ہم نے یہاں کچھ لوکل سے بات کی اور مقامی رہن سہن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہ علاقہ کون سا ہے؟ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ یہاں تیجیا نام ہے اس لیے۔ تو آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ ہم رہائشی ہیں یہاں۔ گھر کا ہے آپ کا؟ ہمارا گھر یہ سامنے ہے۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ ہاں یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کیا، ٹھیک۔ تو یہاں مکئی بناتے ہیں، ٹھیک، سبزی بناتے ہیں، مال مویشی بھی مال مویشی بھی رکھا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ وہ اوپر بیگ میں ہے۔ اچھا تو یہ جو انڈین بارڈر ہے یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہاں سے 6 کلومیٹر دور ہے یہ۔ 6 کلومیٹر دور ہے، ہاں ٹھیک۔ تو یہ گاؤں کتنے گھر ہوں گے اس گاؤں کے اندر؟ اس گاؤں کے اندر اس وقت 1400 بندہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حفیظ بھائی۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا تھیلا اٹھایا ہوا ہے آپ نے؟ حفیظ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کشمیر میں آتے ہو تو یہ کشمیر کا حسن ہے، ان گاؤں کا حسن ہے کہ یہاں پہ فروٹ لگا ہوتا ہے، یہ فریش فروٹ ہے۔ اچھا یہ دیکھیں ہم، یہ بازار میں آلو بخارا، یہاں پہ آلوچا بولتے ہیں اس کو، تو اسپیشل گاؤں سے لے کر کے آئے ہیں ہم آپ کے لیے کہ یہاں پہ صاف و شفاف پانی آ رہا ہے۔ آپ آتے بھی گاؤں میں، کشمیر میں گاؤں وائبز لیتے ہیں، صاف پانی اور یہ فروٹ، اس کا کھانے کا مزہ الگ ہی ہے۔ حفیظ بھائی صاف و شفاف پانی ہے، اس کو ہم واش کریں گے، دیکھیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور اس کو ہم اس ہاتھ سے ہلائیں گے، ہلا کے یہ بڑا صاف ستھرا پانی، بڑا مزے کا ہے ماشاءاللہ۔ تو پھر اب ہم اس کو بیٹھ کے آرام سے باہر کسی جگہ پہ، موسم بھی بڑا مزے کا ہے، تو بیٹھ کے کھائیں گے، دیکھیں مزہ آئے گا۔ Experience the magic of Neelam Valley, بہتا ہوا surrounded by پانی تو پی بھی towering سکتے peaks ہیں، and wildflowers. بہتا ہوا پانی تو صاف رہتا ہی ہے۔ تیجیا سے نکل کر ہم نیلم روڈ پر چلتے ہوئے شادہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نوجوان دریا کے کنارے کرکٹ کھیل رہے تھے، کچھ لوگ ٹینٹ لگا کر پکنک منا رہے تھے اور دیگر سیاح اپنے لمحات کیمرے میں قید کر رہے تھے۔ From Sharda's ancient ruins to Karen's tranquil landscapes, Neelam Valley is a traveler's dream. کچھ مسافت کے بعد ہم شادہ پہنچ گئے۔ شادہ پہنچ کر ہمیں یہاں کی تاریخی اہمیت کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ شادہ آزاد کشمیر کا ایک مشہور مقام ہے جہاں قدیم شادہ یونیورسٹی کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ کھنڈرات علم و دانش کی ایک قدیم یادگار ہیں۔ شام ڈھل چکی تھی، اس لیے ہم نے رات شادہ کے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور یوں شادہ کی پرسکون فضاؤں میں ہمارے خوبصورت دن کا اختتام ہوا۔ تو دوستو ویڈیو ختم ہوا، اور جیسے کہ ہر بار کی طرح اس بار والا ویڈیو بھی بہت ہی بہترین بنا ہے، اور انہوں نے اپنے پرانے اسٹائل میں ہی بنایا ہے، جیسے کہ ڈاکیومنٹری بنتا ہے ڈسکوری چینل، نیشنل جیوگرافی پہ بنتا ہے ڈاکیومنٹری، ویسے ہی بنا کے انہوں نے ڈالا ہے۔ تو ایسے ہی بناتے رہیے اور ہمیشہ ڈالتے رہیے، الگ الگ جگہ کا بھی اور ڈالیے، پاکستان کے اور بھی جگہ کا ڈالیے، آپ بہت اچھا ویڈیو بناتے ہیں۔ تو مجھے مزہ آتا ہے ان کا ویڈیو دیکھنے میں، اور ان کے ویڈیو پہ ری ایکشن دینے میں بہت ہی مزہ آتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی کافی پسند آتا ہے، آپ لوگوں کا کمنٹ آتا رہتا ہے کہ اس ویڈیو پہ ضرور ری ایکشن دو۔ تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور آپ لوگوں کو کون سا پارٹ صحیح لگا۔ پچھلی بار میں نے نیلم ویلی کا جو ویڈیو دیکھا تھا اس میں وہ بارڈر نہیں دکھایا گیا تھا، اس باری میں بارڈر دکھایا تو بہت ہی مزہ ہے یہ بارڈر دیکھنے میں۔ میں نے ریلس وغیرہ پہ دیکھا ہے، وہ جو جنت مرزا کے ایک ریلس دیکھا تھا کہ اس سائڈ انڈیا کا جھنڈا ہے اور اس سائڈ یہ لوگ کھڑے ہیں جنت مرزا، تو میں نے ریل دیکھا تھا، آج ویڈیو میں بھی دیکھا کہ کتنے قریب ہے، کتنا شانتی ہے، کوئی ڈر نہیں،
हम तो यही हमेशा सोचते हैं कि करीब में जाएंगे गोली चल जाएगा कोई गोली मार देगा अगर दिखे हम, तो वो यही डर बना रहता है। वहाँ के लोग रहते रहते उन लोगों का आदत रहता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मली है। तो ये हमें ये वीडियो देख के मुझे ये सब पता चला कि हाँ कुछ जगह है भी जो नॉर्मल रहता है बिल्कुल आम दिनों की तरह। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को पता था इस बॉर्डर के बारे में? मुझे तो आज पहली बार पता चला ये वीडियो देख के। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।